یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بچہ طالب علم جو ہے مکمل تعلیم حاصل کرتا ہے، علم ظاہر بھی اور علم باطن بھی. بڑی خوشی ہوتی ہے دل کو کہ یہ بچہ جو ہے یہ چھوٹا جو ہمارے پاس آیا، پھر استادوں کی نگرانی میں رہا، پھر پڑھتا رہا، پھر والدین محنت کرتے رہے اور پھر عالم دین بنا، اسٹیج پہ پہنچا کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے. خوش قسمتی ہے والدین کی، جیسے کہ آج ہمارے صوفی نور صاحب ہیں، نعت خان ہیں، ان کا بچہ بھی دین کی تعلیم پڑھ رہا ہے، ان کے رشتہ دار بھی پڑھ رہے ہیں. یونس ہے بچہ، یونس خادم ہمارے بہت پرانا خادم ہے، آج اس کا بچہ بھی ہے ماشاءاللہ، اس نے بھی دین مکمل کیا. تو دلی خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ کہ جٹ بندے تھے، سادے بندے تھے، بس نمازیں بھی پتہ نہیں ہم پڑھتے مکمل کہ نہ پڑھتے. مرشد کی نسبت کے بعد ایسی حالت تبدیل ہوئی ہے، ایسی کیفیت تبدیل ہوئی ہے کہ اب نماز چھوڑنے کا دل بھی نہیں کرتا، اب فراڈ کرنے کا دل نہیں کرتا، اب حرام کھانے کا دل نہیں کرتا، دھوکہ دینے کا دل نہیں کرتا. اللہ کا شکر ہے، اور نسبت کے ساتھ لوگ عزت بھی کرتے ہیں، دنیا میں بھی عزت بڑھ جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی عزت بڑھ جائے. تو خوش قسمت ہیں، بچوں کو دین کے راستے پہ لگاتے ہیں. آج کے دور میں یونیورسٹیز میں بھی چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، جتنا پیسہ خرچ کرو گے اولاد پہ، اولاد اتنی بگڑ جاتی ہے. بڑے بڑے بچے اور بڑے بڑے یونیورسٹیز میں بچے جو ہیں آئس پہ لگے ہوئے ہیں، نشہ ہے آئس، بچے تباہ ہو گئے، والدین پریشان ہو گئے، شوگر کے مریض ہو گئے. سارا زندگی بابے نے محنت کر کے بچے کو پڑھانے کے لیے یونیورسٹی تک پہنچایا، اور بچہ یونیورسٹی میں داخل بھی ہو گیا لیکن نشے میں بھی پڑ گیا. ایسا نشے میں پڑ گیا کہ پریشانی کا باعث بن گیا. اور روتا ہوا میں نے بزرگ بابے کو، روتے ہوئے میں نے بابے دیکھے ہیں کہ جناب دعا کریں، میرے بیٹے کے لیے دعا کریں. میں نے ایسی ایک اپنا بزرگ کھڑے تھے ساتھ، اس کا بیٹا اس سے بھی لمبا قد تھا اس کا. میں پوچھ رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا جی ایسے میرا بیٹا بی ایس سی کر رہا ہے. یا ان کے سامنے کتنا خوبصورت، کتنا جناب اس کا قد ہے، لیکن میرا بیٹا آئس پہ لگ گیا. کیسے آئس پہ لگ گیا؟ بھائی تم تو لگتے ہی نہیں ہو آئس والے. تو بس وہ کسی نے سوسائٹی ایسے دوست کی بنی ہے، اس نے کہا جناب یہ تم کھاؤ. کہتا میں نے اپنی بات بتاتا ہوا، بابے نے کہا جی اب اس سے پوچھو کیا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ کیسے معاملہ بنا تمہارے ساتھ. بس دوست تھا جی، میرا دوست تھا، مجھے کہتا تھا تم یہ تھوڑا ٹیسٹ کرو. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہتا میرے کہنے پہ تم ٹیسٹ تو کرو، پوچھنا بعد میں کیا چیز. تو میں نے کہا کیا چیز تھی؟ کہتا وہ بس کچھ دانے تھے، وہ میں نے ہاتھ کچھ نہیں رکھ دیے. میں نے وہ کھا تو لیے لیکن میری طبیعت خراب رہی، غنودگی، سستی، کالی. سارا دن میں تقریباً آدھا دن گزر گیا، مجھے پتہ نہیں دن کیسے گزرا. میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے اگلے دن پھر طلب ہوئی مجھے اس چیز. وہ دوست میرا چلا گیا، اپنے گھر چلا گیا چھٹی، بڑا 2 دن بڑی مشکل سے کاٹے. جب واپس آیا میں نے پھر اس سے وہ چیز لی. کہتا میں نے اس وقت کھائی نہیں، پھر میں نے وہ ہاتھ سنبھال لی. کسی دوست سے پوچھوں گا یار یہ چیز کدھر سے ملے گی، یہ کیا چیز ہے جس نے مجھے میری کیفیت جیسے چینج ہو گئی تھی. اس دوست نے مجھے، میں نے اس کو دکھائی تو اس نے کہا کہ یہ تم نے استعمال تو نہیں کیا. اس نے کہا کیا ہے. اس نے کہا کس نے، کس کے کہنے پہ کیا؟ اس نے کہا میرے کولیگ ہے، میرا دوست ہے. اس نے کہا جی وہ تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے جس نے تمہیں نشے پہ لگا دیا. اب یہ آئس ایسا نشہ ہے. کھڑے ہو کے جناب ہوٹلنگ میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں عام. الحمدللہ دین کا مجاہد بچہ ان سب چیز بیماریوں سے، مصیبتوں سے بچا جاتا ہے. جو خادم حسین رضوی صاحب فرماتے تھے کہ اگر اے بی سی رزق دے سکتی ہے تو دارا بیادری کو بھی رزق دے سکتی ہے. تو یہ سارا ماحول الحمدللہ جو ٹھیک رہتا ہے نا مسجد کا، الحمدللہ ہمارے بچوں کے لیے تو علم باطن بھی ہے، مرشد کی نگاہ بھی ہے، مرشد کے قدم بھی ہے، مرشد کے پاس بیٹھنا، خانقاہی خدمت نظام بھی ہے. تو دونوں چیزیں ہیں، علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے. الحمدللہ جو کتابوں میں پڑھا جا رہا ہے اس کے بعد عمل کرنے کے لیے علم ظاہر باطن کے لیے مرشد کی نگاہ ہے، عمل بھی ہو رہا ہے. تو الحمدللہ ہمارا بچہ اس سوسائٹی سے محفوظ ہے. بابا یقین کریں رو رہا تھا. بابا کہتا جی میری ایک دکان ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، تو بس پرچون کی دکان تھی، بوڑھا ہو گیا ہوں، پریشانی بن گئی، لیکن دل کو تسلی اس لیے دیتا تھا
کہ سارا کچھ تو میں بیٹے کے لیے بنا رہا ہوں, لگا رہا ہوں, تو بیٹا بڑا ہو کے پڑھے گا, جاب ملے گی, اچھا میں گھر میں آرام کروں گا, ریسٹ کروں گا, بیٹا میرا کمائی کرے گا, دکان بند کر دوں گا, اپنا نظام چلتا رہے گا. لیکن یہ نہیں مجھے پتا تھا کہ مجھے اس نے اس سے ڈبل پریشان کر دیں. دوستو یہ اولاد صالح بن جائے, نیک اولاد بن جائے, اس کی کیا بات؟ جب آپ کا بچہ مصلے پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے, آپ کا بچہ لوگوں کی جنازے پڑھا رہا ہے, آپ کا بچہ دین کی تعلیم پڑھا رہا ہے, آپ کا بچہ مسجد میں پاؤں اٹھا کے مسجد کی طرف لے کے جا رہا ہے, تو آپ کو خوشی نہیں ہے؟ اس کے سینے میں قرآن ہے, اس کے سینے میں حدیث ہے, آپ کو خوشی نہیں ہے؟ وہ بابے چلے گئے, جناب اولادیں جنازہ بھی نہیں ان کو آتا, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جنازہ کس طرح پڑھنا ہے. آج جو میں جنازہ پڑھانے کے لیے گیا ہوں تو ادھر وہ کانجن جو ہے, مامو کانجن, اتنا بڑا جنازہ, بڑے بڑے لوگ جناب, لینڈ لارڈ جناب, گاڑیوں پہ باڈی گارڈ, سارا کچھ, سب کچھ. لیکن ماشاءاللہ اس کے بچے کو سرکار نے سنبھالا ہوا ہے, ادھر رکھا ہوا ہے, آتا تھا چلا جاتا تھا, آتا تھا چلا جاتا تھا. آپ نے پھر ایک دن بڑے جلال کیا اس پہ, جلال بڑا میٹھا میٹھا جلال تھا. تو میں حیران ہو رہا تھا, اس کو سرکار میں فرما رہی بچہ کون ہے؟ اب بیٹا ہو نا جی, بیٹے کے سامنے کسی اور کی تعریف زیادہ ہو جائے نا تو بیٹے کو بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ. تو وہ جب اس دن آپ تو آ رہے کے ساتھ پیار یہ پیار کر رہے تھے, میں نے کہا یہ بچہ کون ہے بھائی, اس کے ساتھ سرکار بڑی توجہ. اور اس نے بلکہ سرکار سے کہا کہ سرکار میں پھر آواں گا, سرکار نے کہ کوئی پھر نہیں آواں گا, اتنی ہی رہتی بس, اتنی پڑھ چل, کوئی نہیں تو اجازت. میں نے کہا بچہ ادھر رہ رہا ہے, پڑھ رہا ہے. تو آج اس کا باپ ہوتا, بڑے بڑے جنازے پڑھنے والے بڑے بڑے کھڑے تھے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو جنازہ فارمیلٹی پوری کرنے والے بہت. تو حضور کا غلامی کر کے جائے, الحمدللہ امام میں سج کے جائیں, ہاں سنت رسول چہرے پہ سج کے جائے, بچہ عالم دین ہو, آگے پھر اس کا بچہ عالم دین. ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھاتے تھے, بتاتے تھے نا, تو ہم کہتے تھے پتہ نہیں یار یہ بڑے ہو کے کس طرح. الحمدللہ وہ بڑے ہو کے دین کی تعلیم پڑھ رہے ہیں, آگے پڑھا رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں, آگے نظام چلا رہے ہیں, آگے ان کے بچے جناب, اب ان کے بچے آ رہے ہیں. ہمارے بچے جو پڑھ کے گئے ان کے آگے بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں نے کہا یار تم اپنے بچے کو, آج بچوں کو یہ سمجھانا پڑتا ہے نا جی, بڑی خوشی ہوتی ہے بچوں کو کہ جناب والدین کی قدر بھی, محنت ان کی, مرشد کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی. تعلیم پڑھ کے وہ پودا نا جو ایک تکبر کا پودا جو پیدا ہوتا ہے بیچ میں, وہ نہ بن جائے. اس کو کاٹنے کے لیے, اس کی خواہش شاخوں کو کاٹنے کے لیے مرشد کی نگاہ بہت ضروری ہے. اگر مرشد کی نگاہ نہیں ہے تو پھر معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے. مرشد کی نگاہ ہے تو ادب بھی ہے, عاجزی بھی ہے. علماء سرکار کے قدموں میں آتے ہیں, عجیب معاملہ. دنیا دار آتا ہے سرکار کے قدموں میں آتا ہے, بندہ تبدیل ہو جاتا ہے. نگاہ میں نگاہ, پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, جیسا بھی ہے کون سی چیز جو جناب سینے میں جاتی ہے, منتقل ہوتی ہے, کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, بندہ سر سے پاؤں تک حضور کا غلام. اور میں حیران ہوتا ہوں, ساتھیوں کو میں نے دیکھا ہے, ہم پوچھ لیتے ہیں بھائی تم سیفی کی محفلوں میں بیٹھے ہو, کہتے جناب میں بیٹھا رہا ہوں. میں کہتا داڑھی تو منہ تو گول, داڑھی بھی رکھ لیں گے, لیکن اندر سے سافٹ ویئر اس کا چینج ہوا محسوس ہوتا ہے. یہ بندہ جناب بیٹھا ہوا, ایسے محفل میں آپ بیٹھے ہیں جناب, آپ کتنے ہیں جناب گنتی میں بھی نہیں, لیکن ایسے نگاہ ایسے پڑتی رہتی ہے, پتہ چلتا رہتا ہے دانے کون کون سے جناب بیٹھے ہوئے ہیں, کون ویسے. مرشد کی نگاہ میں سرکار ایسے سرکار میں بیٹھے فرماتے تھے بھائی ہاں گاندے چوٹ کے آئے ہیں. ہم کہتے تھے یہ سرکار مر ایک دم جناب چہرہ دیکھنا, سرکار نے اس کا چہرہ دیکھو, ہاں گاند سے اٹھ کے آئے. میں محنت کر کر کے تھک جاتا ہوں, گھر میں جاتے ہیں 1 منٹ لگتا ہے جناب, ہر چیز روڑ کے پھر واپس میں رکھتا. تو مرشد کی نگاہ, وہ سینے کی وہ ایسے مقام پر پہنچے. مبارک صاحب علیہ رحمہ تو جناب اتنی کیفیت ہوتی تھی, آپ تو جناب داڑھی مون کو دیکھ کر آپ کو جلال ہی بہت آ جاتا. آپ خلاف شرع کسی میں عالم دین مفتی میرے سامنے مفتی بہت بڑا کشمیر سے آیا, اور اس نے جناح کیپ پہنی ہوئی تھی, ایسے جناب جناح کیپ. مبارک صاحب کے سامنے آپ نے جناب اس کو ایسے جناب جلال فرمایا. آپ نے فرمایا یہ جناح کی سنت اپنائی ہے, اپنے نبی کی سنت کیوں نہیں اپناتے. اس مفتی صاحب کو پکڑ کے جناب 3-3 4-4 صاحبزادے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. مفتی صاحب وہ جی ایسے ہیں, مفتی صاحب مبارک صاحب کی طبیعت, مفتی صاحب مبارک صاحب ایسے, کسی کا لحاظ نہیں کرتے. مفتی صاحب کے جو میں نے الفاظ سنے تھے نا, میں بھی اسی وقت ساتھ تھا. اس مفتی صاحب نے کہا کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, مجھے تسلی دے رہے ہیں, مجھے تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایسا بندہ, ایسے کامل ہستی میں نے نہیں دیکھی جو شریعت پر اتنا سختی سے عمل کر رہا ہے اور کروا رہا ہے.
اور کہہ رہے ہیں جناب بات انہوں نے حق کی بات کی ہے، مجھے دل خوش ہوئی، مجھے کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں تو جناب بڑا خوش ہو گیا ہوں اس چیز کے، ہمیں جناب کسی نے ہمیں اس طرح تربیت کرنے والا کہتا ہے میں نے کوئی پیر نہیں دیکھا۔ تو اسی لیے وہ ہستیاں اور آگے تراشے ہوئے ہیرے اور آگے جناب نظام، ہاں یہ خانقاہیں، یہ زمین جناب غیر آباد زمین پہ جناب مسجد بنی ہوئی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ زمین بھی خوش قسمت ہے، ہاں تو اسی لیے آپ کا پیسہ، آپ کا روپیہ جو آپ خدمت کرتے ہیں نا، خانقاہی نظام میں آپ خدمت کرتے ہیں، اپنے بچے کی تربیت کے لیے، آپ اس کو دین کے راستے پہ لگانے کے لیے، جب آپ بچوں کو کتابیں لے کے دیتے ہیں، جب آپ بچے کو پیسے دیتے ہیں، بیٹا جاؤ میرا بیٹا درس نظامی پڑھ رہا ہے، تو وہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ وہ اہل غیرے میں کسی اور طرف پیسے لگائے، وہ دین کی تعلیم پڑھنے کے لیے تمہیں خوشی، کتنی خوشی ہونی چاہیے، میرا بیٹا دین کی تعلیم پڑھ رہا ہے۔ آج یونس صاحب جناب، وہ وقت بھی یونس صاحب کا تھا، آج میں حیران ہو گیا، بچہ ماشاءاللہ دین کی تعلیم پڑھ رہا ہے۔ تو اسی لیے اولاد کو پیچھے نہیں چھوڑنا، اولاد کو ساتھ لا، کم از کم ساری اولاد نہیں، ایک بیٹا، جس طرح ظفر صاحب فرما، ایک بیٹے کو کم از کم دین کے راستے پہ لاؤ، یہ میں آپ کو بہترین انویسٹمنٹ کہہ رہا ہوں، بہترین انویسٹمنٹ اولاد کو نیک راستے پہ لگانا ہے، باقی سارے کام ہو جائیں گے، سارے ہوتے جائیں گے، وہ نظام نہیں رکے گا، لیکن اس نظام کو ستھرا کرنے کے لیے اولاد کو جب نیک راستے پہ لاؤ گے نا، انشاءاللہ نظام ٹھیک ہو جائے گا، نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی، یار آپ کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کے رشتہ دار کے بچے پڑھنے لگ پڑیں گے، ہاں آپ کے رشتہ داروں کے بچے پڑھنے لگ پڑیں گے۔ ایک بندہ فوجی پولیس والا آیا، اس نے کہا جی میں نے بچے کو پولیس میں ڈالنا ہے، سرکار دعا کرو، اس کا کہ میں دعا کرنی ہے نا وہ کام کرتا ہوں، پولیس سے کیوں پڑھنا، ہاں اس نے کہا جناب میں بس خواہش یہ ہے کہ میں خود بھی پولیس والا ہوں، میرا بیٹا بھی، آپ لوگوں نے نہیں جی میں جو چاہنا نا میں پھر وہی دعا کرتا ہوں۔ اس کے دل میں کوئی بات آ گئی، اس نے کہا جناب تسی کی دعا کرنا چاہتے؟ اس کہا کہ میں یہی دعا کرنا چاہنا کہ حضور کا غلام بن جائے۔ او حضور کی غلامی بہتری ہے یا پولیس کی نوکری بہتری ہے؟ وہ پولیس کی نوکری کرے گمڑے گا نہیں، وہ عالم دین بھی چلا جائے گا، وہ بھی چلا جائے گا، لیکن شان عالم دین کی کیا ہے؟ نسلیں سنوار کے چلا جائے، وہ آپ کو خوشی نہیں ہے؟ بچوں کو جناب دین کے راستے پہ، آپ عالم دین ہیں، آپ کسی دنیا دار کی سوسائٹی میں بیٹھ جائیں، ان کو کم از کم شرم تو آئے کہ آپ کے سامنے کوئی بدتمیزی کرتے ہوئے یا غلط گفتگو کرتے ہوئے یا گالی گلوچ والی گفتگو کرتے ہوئے، عزت اتنی ہے عالم دین کی، شان یہ ہے الحمدللہ۔ ایک سوسائٹی میں بندہ بیٹھتا ہے، پھر آپ کے بچے آگے بچوں کو پڑھائے دین کی تعلیم، ایک دانے کو، ہاں اب میں بچے جتنے بچے تھوڑے ہمارے جامعہ سے نکلے ہیں، کسی نہ کسی موڑ پہ کوئی نہ کوئی بات کرتا ہوں، ماشاءاللہ وہ جب پرانی بات یاد کراتا ہے تو بہت خوشی ہو جاتی ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ سرکار ہمارے اس مشن کو دوام عطا فرمائے۔